پیش ہوں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی چڑھتا ہے، وہ تخت دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. عمران خان صاحب زمان پارک سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب نکلتے ہیں تو جتھے کو لے کے سامنے نکلتے ہیں. اور ایک السلام علیکم. یہ ہمارے بھائی ہیں عبید عباسی صاحب. یہ ان کا ایک لگن ہے گلگت بلتستان کے ساتھ محبت ہے. تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نہ صرف لیڈر ہیں بلکہ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں. ان کا تعلق ہزارہ ساحٹ سے ہے. تو میں ان سے چند سوالات کرتا ہوں. یہاں پر بھی ہمارا ایک عادت حافظ قرآن ہے، جس طرح آرمی چیف ہے. تو ان دونوں کی اگر کمبینیشن بنتی ہے آنے والے عراق کے اندر، اومنس گڈ ہیں اس کے؟ دیکھیں، حافظ قرآن کی تو ایک برکات بھی ہوتی ہیں، اور حفیظ الرحمان ہوں یا موجودہ ہمارے آرمی چیف ہوں، دونوں حافظ قرآن ہیں. اور سب سے پہلے جو گلگت کے حوالے سے حفیظ الرحمان صاحب کا کردار ہے وہ مثالی ہے تمام وزراء اعلیٰ جتنے بھی گزرے ان کے لیے، کہ حفیظ الرحمان صاحب نے گلگت بلتستان کی اپنی بساط سے بڑھ کر خدمت کی. اور آج جو گلگت میں امن ہے، شہید سیف الرحمان کے جو ویژن تھا اس کے مطابق، اور بالخصوص حفیظ الرحمان نے اس امن کے نظریے کو آگے لے کے چلیں، یہ مثالی ہے. اور دوسری بات آپ نے کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں جو پولیٹیکل کردار ادا کیے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست کو دور رکھیں گے، آرمی مداخلت نہیں کرے گی، یہ ایک بڑا بہترین اور مدلل فیصلہ ہے جس کے اثرات آنے والے 5 سے 7 سالوں میں آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کی بات کاٹ کے. اس وقت پاکستانی قوم بری حالت میں ہے، جو فائنینشیل کرائسس ہے، جی، ہر دوسرا بندہ تنگ ہے. اس وقت مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو اس تناظر میں، اس حالت میں، اس کنڈیشن میں یہ جو دھرنے لگتے ہیں زمان پارک میں، ایک بڑا سا عوامی اجتماع جمع کر کے رکھا ہے پاکستان کی ایلیٹ کلاس کو عمران خان نے. تو اب یہ بندن نہ جا کے عدالت کو پیشی دیتا ہے، نہ نیب میں جا کے اپنا کوئی صفائی دیتا ہے، ایک ریاست کے ریٹ کو ایک چیلنج کر رہا ہے. تو ان حالات کے اندر آپ ایسے پولیٹیکل لیڈر، ایسے پولیٹیکل ورکر کیا سجیسٹ کریں گے؟ سیاست سے بالاتر ہو کے آپ بتا دیں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام آدمی پریشان ہے، اور عام آدمی پریشان حال ہے. تو اس کو پریشانی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی طرف اگر پہلے ہم جائزہ لیں تو جو ایک نائل حکمران عمران نیازی کی صورت میں گزرا ہے، تو وہ سب سے بڑی وجہ سامنے آئے گی. آپ کو یاد ہے عمران خان نیازی کے دور میں جب یہ مہنگائی کا طوفان کا سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک نہیں رکا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے. آج دھرنے کی سیاست، آج جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مقاتلہ شروع ہو چکا ہے. جمہوریت مکالمے کا نام ہے، مکالمہ ختم ہو کے اس کی جگہ مقاتلے نے لے لی ہے. تو مقاتلے کی جگہ مکالمے کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور دوسری چیز کہ عام آدمی جو کہ اس وقت مہنگائی سے تنگ ہے، پریشان ہے، اس کے لیے تمام قوتوں کو مل بیٹھ کر، سر جوڑ کر سوچنا ہوگا اور ایک واضح لائحہ عمل دینا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، آپ کو یاد ہے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور مشرف کا ایک سخت دور گزرا، اس کے بعد اس ملک میں اندھیرے تھے، لوڈ شیڈنگ تھی. مسلم لیگ نون نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. میں دلیل سے بات کروں گا. مہنگائی عروج پہ تھی، اس مہنگائی کو نیچے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی. اب مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، چاہے ایٹمی دھماکے ہوں، سی پیک ہوں، اس عام آدمی کو امپاور کرنا ہو تو مسلم لیگ نے اپنے ٹریک ریکارڈ سے ثابت کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا، میاں نواز شریف آئیں گے، یہ مہنگائی بھی جائے گی، یہ بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہوگا، غربت کا بھی خاتمہ ہوگا. صاحب ماشاءاللہ آپ طلبہ تنظیم کو بھی لیڈ کر چکے ہیں، اچھا خاصا آپ کا ایکسپیرینس ہے. یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے اندر نازیبہ الفاظ استعمال کرتی ہے، اس میں ہماری یوتھ ہی ملوث ہے. تو یہ ابتدا کس نے کی کہ ایک دوسروں کو گالم گلوچ کا جو رواج چل رہا ہے پاکستان کے اندر؟ تو اس حوالے سے سائبر کرائم نے بھی ایک وہ رپورٹ پیش کی تھی کہ پاکستان جو ہے سیاسی طور پر اس وقت گالیاں دینے والا سب سے پہلا ملک بن گیا مسلم دنیا کے اندر. اس حوالے سے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ اگر آپ کا سیاسی اپوننٹ بھی ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ ریکمنڈیشن آپ بتا دیں؟ دیکھیں، کراس دی بارڈ ایک بات کروں گا، کیونکہ میں پاکستان کی 31 طلبہ تنظیموں کو بھی لیڈ کرتا ہوں، ان کی صدارت ہے مسلسل تیسرے سال سے. تو یہ یوتھیا، یہ پٹواری اور اس طرح کی ٹرمز یوز کر کے
ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمیں میں نے کہا مکالمہ کرنا چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کی کارکردگی پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے پروگرام پہ بات کرنی چاہیے کہ عام آدمی کی بہتری کے لیے ہمیں ڈیبیٹ سوشل میڈیا میں کرنی چاہیے. لیکن جس طرح کا کلچر مار داڑ کا, جلاؤ گراؤ کا, بندوقیں لے کے, آپ دیکھیں جو لاہور زمان پارک میں ہوا کہ بندوقیں لے کے ایک دوسرے ریاست کو ریاست کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش, صوبوں کو صوبوں کے ساتھ لڑانے کی کوششیں, اگر ایسے حالات رہیں گے اور پھر اس طرح کی ایک انتہا پسندی رہے گی اگر یوتھ کے اندر, تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے. میں یہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پک اینڈ چوز طلبہ تھے. جب پاکستان بنانا تھا, قیام پاکستان کا وقت تھا, تو طلبہ نے ہراول دستہ کے بالکل ہراول دستہ کے, اس وقت مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن MSF تھی, جیسا کہ آپ کے گلگت میں MSF نے مسلم لیگ نون کو بنایا. اچھا, مسلم لیگ نون کی جو بنیاد تھی وہ MSF نے رکھی, ایک اچھا عمل تھا. تو طلبہ تنظیموں کا کردار بڑھتا جا رہا ہے, اور اسی سلسلے میں ہم نے تمام جماعتوں کی طلبہ و یوتھ کو اکٹھا کر کے اس نظریے اور اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ ٹالرنس اور برداشت کی جو پالیسی ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں. ادب اور اخلاق کا جو دائرہ ہے, جو ہمیں ہماری اسلامی تہذیب سکھاتی ہے, ہماری روایات سکھاتی ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بجائے ایک دوسرے کو چور, ڈاکو اور فلاں لقبات دینا, آپ تقابلی جائزہ لیں اور حالات کا جائزہ لیں کہ اس ملک کو ڈیلیور کس نے کیا, اس ملک کے لیے آگے کیسے بڑھنا ہے, اور ایک برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو برداشت کرنا چاہیے. اور دوسرے لیڈرشپ پر بڑی ذمہ داری ہے تمام سیاسی جماعتوں کی کراس دی بورڈ. اچھا, میں آپ سے ایک سوال یہ کروں, لاسٹ میں کوشچن ہے میرا. آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک درینہ کارکن ہیں, ایک جذباتی کارکن بھی ہیں. تو اب ایسا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک راستہ دکھایا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کو حوالہ نہیں کرنا ایجنسیز کو, پولیس والوں کو, تو ایک گیرا کر کے ان لوگوں نے گلگت بلتستان کی پولیس کو بھی ایون ان لوگوں نے استعمال کیا. کیا مستقبل بعید قریب کے اندر نواز شریف کے ساتھ دوبارہ اس طرح ہوتا ہے, تو کیا آپ بھی عمران خان کی جو پارٹی ہے اس کے نقش قدم پر چلیں گے؟ آپ کا اس ولاگ میں سب سے بہترین سوال ہے یہ. دیکھیں, میں نے نواز شریف کی 183 پیشیاں بھگتی ہیں, مریم نواز کی 150 سے زائد پیشیاں بھگتی ہیں, کیپٹن صفدر کی کئی پیشیاں بھگتی ہیں. ہمارے سامنے ہماری رینجرز ہوتی تھی, پولیس ہوتی تھی, اور عمران خان صاحب کی اس وقت کی گورنمنٹ نے ہم پر بدترین آنسو گیس کے شیل. جی بتا دیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عمران خان کی جب اس وقت کی گورنمنٹ تھی, اس نے مسلم لیگ نون کے کارکنان پر, میں خود موجود ہوتا تھا ہزاروں پیشیوں میں, بدترین آنسو گیس کے شیلنگ کی. ہمارے گھروں میں چھاپے مارے گئے, ہمیں گرفتاریاں کی گئی, ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا, ایجنسیز کو ملوث کر کے اٹھایا گیا. اور عمران خان صاحب آج بھول رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا, اس وقت عطا اللہ تعالی نے کہا تھا تینوں ظلم تو ڈکنا نہیں, بس انی گل سمجھانی ہے, ویلے دیے وقت ویریا تیرے آتوی آنی ہے. تو وہ یہ وقت مفاقات عمل اسے کہتے ہیں. عمران خان صاحب جو بیج عمران خان صاحب نے بویا ہے وہ آج یہ کاٹ رہے ہیں. میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آج ریاست کو عمران خان اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور جس طرح جو بالخصوص آج انہیں یہ چاہیے عمران خان کو کہ وہ ریاست کے آگے سرنڈر کریں. عدالت حکم دیتی ہے, عدالت میں پیش ہوں, نواز شریف کی طرح پیش ہوں, لیڈر ہوتا ہے وہ نواز شریف زرداری کی طرح پیش ہو, زرداری صاحب کی طرح پیش ہوں, وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی چڑھتا ہے, وہ تخت دار پر چڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. عمران خان صاحب زمان پارک سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جب نکلتے ہیں تو جتھے کو لے کے سامنے نکلتے ہیں. اور یہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں, یوتھ ہے, طلبہ تنظیم ہے, ان کو اس پارٹی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت مسلم لیگ نون حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں گلگت بلتستان میں انشاءاللہ انٹیکٹ رہے گی. اور جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے, جعفر اللہ خان صاحب ہو گئے, بڑے نام ہیں, اور بھی ساتھی ہیں, بڑے ایک طویل لسٹ ہے. اختلافات بھی رہتے ہیں, مکالمے بھی رہتے ہیں جماعتوں کے اندر, یہ جماعتوں کا حسن ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون گلگت بلتستان میں آئندہ آنے والے انتخابات میں حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں حکومت بنائے گی, اور ایک بڑی جماعت بن کے سامنے آئے گی. اور مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ ورکرز کی عزت کی بات کی, ان کے حقوق کی بات کی. اور جس طرح مسلم لیگ نون کی جتنی بھی طلبہ تنظیمات ہو گئی ہیں, اور دیگر یوتھ ہو گئی, MSF ہو گئی, مدر ونگ ہو گئی, جتنی بھی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ
اس کو ری آرگنائز جس کا کے عمل سے گزر رہی ہے گلگت بلتستان میں بھی پورے پاکستان میں بھی انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے میری کوئی گزارش ہے کہ اس کو بہترین انداز میں آرگنائز بھی کریں گے اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے, حافظ حفیظ الرحمان اسی گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بنیں گے اور یہ ورکرز جس کا اس جماعت کے لیے خون ہے, جس نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے مسلم لیگ نون کے ورکرز نے, جو اس مسلم لیگ نون کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کو اسی مسلم لیگ نون میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عزت ملے گی, ان کا جائز حق ملے گا اور جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے مل بیٹھ کر طے ہوں گی. تھینک یو.